بسم الله الرحمن الرحيم. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ دوستوں، جھوٹ بولنا بہت ہی بری بات ہے اور دھوکہ دینا اس سے بھی بری بات ہے۔ عام مسلمان کو بھی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں توصیف الرحمن صاحب کا کہ کس طریقے سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفصیل سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا یعقوب فوت ہو گئے، قبر میں دفنا دیا گیا، نانوتوے میں بخار آیا، بیٹا قبر پہ مٹی لا کے ڈالتا، کسی نے ویسے مٹی چاٹی، اس کا بخار اتر گیا تو مشہور ہو گیا پیناڈول کی دکان یہی ہے، 1 منٹ میں جاتا ہے، آؤ مٹی کھاؤ۔ لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی، بیٹا مٹی ڈالتا، صاف ہو جاتی، وہ پھر ڈالتا، وہ پھر صاف ہو جاتی، آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی، میری مصیبت ہوگی، یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی ذرا موٹی قسم کی ملی ہے، کہا اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا، بھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا۔ جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے کہ اب مرنے کے بعد مدد کی جا سکتی ہے، اولیاء مدد کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے توصیف الرحمن صاحب کو سنا، انہوں نے بہت ہی حقارت سے اور بہت ہی گھٹیا پن سے علماء دیوبند کے خلاف زہر افشانی کی اور بہت ساری باتیں ایسی کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آئیے جس واقعے کو لے کر کے وہ اعتراض کر رہے ہیں اس کو ہم کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کا اسکین آپ کے اسکرین پہ ہے اور اس کا لنک میں اس کی جو ہے سافٹ کاپی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اچھا سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حکایت نمبر ہے 365، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، پیج نمبر 253 ہے۔ اس میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہوتی ہے۔ پہلے ہم اس حکایت کو پڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 365 ہے۔ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے ہیں۔ یہاں کچھ دیر ہم رکنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے ہیں۔ اس کو توصیف الرحمن صاحب کھا گئے کیونکہ یہ کرامت ہے اور کرامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل دیوبند کا کہ کرامت ظنی چیز ہے، یہ قطعی چیز بالکل نہیں ہے اور کرامت سے عقیدہ بالکل مترشح نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہاں پر اس کو چھپا لیا کیونکہ ان کو دھوکہ دینا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کا بہت کثرت ہوئی تو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈالوں تبھی ختم، کئی مرتبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیے گو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ یہ پورا واقعہ تھا، آپ نے سنا اور توصیف الرحمن صاحب نے کیا کیا اس میں غلط بیانی کی ہے، آئندہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ توصیف الرحمن صاحب کے غلط بیانیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشہور ہو گیا کہ پیناڈول کی دکان یہی ہے، جو سراسر غلط ہے، مضحکہ کا خیز ہے اور بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر ایسے ہی بات ہے تو آئیے دیکھتے پہلے توصیف الرحمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بارے میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کا کیا واقعہ پیش آیا قبر میں، یہ بھی ہم ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں۔ تو مشہور ہو گیا پیناڈول کی دکان یہی ہے۔ آپ کے اسکرین پہ ہے فتح الباری کے مقدمے کی بات ہے جس کو تفہیم البخاری میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ امر
جو ولادت و وفات کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ امر نہایت تعجب انگیز ہے کہ جب لوگ امام بخاری کے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر آپ واپس ہوئے تو قبر سے مشک کی طرح مہکتی ہوئی خوشبو پیدا ہوئی اور ایک مدت تک لوگ برابر قبر پر آتے جاتے رہے اور قبر کی مٹی کو مشک کی طرح سونگھتے رہے۔ تو کیا کوئی اس کا مذاق بنا سکتا ہے کہ مشک عنبر کی دکان کھل گئی فلانا؟ اللہ پاک ہم سبوں کو اس طرح سے مضحکہ خیزی اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد توصیف الرحمان صاحب نے کہا مٹی ڈالتے لوگ اٹھاتے کھانے چاٹنے باندھنے سے شفا لکھا کیا ہے بتایا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے چوتھے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ آگے کذب بیانی کو جاری رکھتے ہوئے توصیف صاحب کہہ رہے ہیں آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی میری مصیبت ہوگی، یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ توصیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈالوں گا، ننگا پڑے رہیو۔ یہاں پر لکھا ہوا چھٹے لائن میں دیکھیں کہ اب اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ اللہ معاف کرے کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص۔ آگے اپنی بدتمیزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی ذرا موٹی قسم کی ملی ہے، کہا وہ ڈر گیا کہ دھمکی موٹی قسم کی تھی۔ یہ بات بالکل نہیں لکھی ہوئی، سراسر جھوٹ ہے۔ آگے دیکھیے کیا زہر افشانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا، بھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا۔ جی دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مرچ مسالہ لگا کے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ وہاں پر کتاب میں آخری سطروں میں لکھا ہوا ہے اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا اور انہوں نے کیا کیا کہا آپ کے سامنے ہے کہ نیا سال چڑھ گیا، اب شفا نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ توصیف الرحمان صاحب کا ان غلط بیانیوں سے مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ دیوبندیوں کو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ بھی قبور سے فیض کے قائل و فاعل ہیں، ان کے اور بریلیوں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کو بھی مشرک سمجھا جائے۔ وہ ان کے پیچھے جو کچھ اہل حدیث لوگ نماز وغیرہ پڑھ لیتے بالکل نہ پڑھیں، اس طرح کی ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ حضرات ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم کرامات کے قائل ہیں اور اہل سنت والجماعت ساری دنیا کی سارے مسلمان اس کے قائل ہیں۔ ہاں کرامات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ضنی چیز ہے، یہ قطعی چیز بالکل نہیں ہے، اس سے عقیدہ بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے کسی طرح کے اعتراض یا اس طرح کی بدگوئی کی جائے یا مضحکہ خیز ویڈیو بنایا جائے تو اس پہ آپ تحقیق کر لیں پہلے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو بہت زیادہ اندر سے بدظن ہیں اور مطلب ان کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، گندگیاں، اور وہ اس کو نکالتے رہتے ہیں دین کے نام پر۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بات ہے اس کو بتا دیتے اور لوگوں کو سمجھا دیتے، لیکن ایسا بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور جو بات واقعتاً اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے اس کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگ بدظن ہوں، بدگمان ہوں اور اہل حق کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرامت کو انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کرامت ہے، اور کرامت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا یہ بھی بات نہیں بتائی، بلکہ اپنے طور پر ایک پرسیپشن آپ کے سامنے رکھا کہ اہل دیوبند ایسے ہیں، ان کا کتاب میں یہ لکھا اور ان سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور اب تحقیق کرنے والے تو تحقیق کریں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشكر علينا ما دعا